السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ENI نیوز اور میں ہوں راشد خان۔ اچھا جی، آج میں موجود اور راولہ کوٹ میں، اور جو میرے ساتھ شخصیت بیٹھی ہیں سردار عبدالقدیر صاحب، اور یہ جو ہیں ڈسٹرکٹ پریس کلب کے بانی ہیں اور حریت پسند رہنما ہیں۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے جو حالیہ کچھ دنوں کا کچھ منتھ قبل جو یہاں پر ایک احتجاج ہوا تھا، ان کے بانی بھی ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 50 روپے کی بجلی دی جا رہی تھی، وہ بجلی اب 5 یا 10 روپے میں ان کو دی جا رہی ہے۔ وجہ صرف کیا تھی کہ انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، اور الحمدللہ آج جو پورا کشمیر ہے، جو یہاں کے جو رہنے والے رہائشی ہیں، وہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں کہ بجلی، جو ان کا کہنا تھا کہ بجلی بنانے والے ہم ہیں، تو ہماری بجلی پر قبضہ کر کے ہمیں ہی زائد قیمت بیچی جا رہی ہے۔ تو مزید جو ڈیٹیل ہے کشمیر کے حوالے سے آج ہم سردار صاحب سے بات کریں گے، جو یہاں کے جانی مانی ہستی ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، ہمارے استادوں میں سے ہیں، اور میرے ساتھ دوسرے جو میرے ساتھی بیٹھے ہیں یہ بھی ہمارے سینئر صحافی ہیں، استاد محترم ہیں، یہ بھی جناب وسیم راجہ صاحب، یہ بھی ENI نیوز کے ایک حصہ ہیں ہماری ٹیم کا۔ تو مزید ہم بات کرتے ہیں سردار صاحب سے۔ سردار صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا قیمتی ٹائم دیا۔ اچھا جی، راولہ کوٹ کے حوالے سے ہم بات شروع کریں گے۔ جو تحریک آپ نے چلائی تھی، جو بجلی کے متعلق یا آٹے کے متعلق جو آپ نے ایک تحریک چلائی تھی، آپ تنہا وہاں بیٹھے تھے سب سے پہلے۔ ہمارے علم کے مطابق جب میں یہاں پر آیا ہوں تو میں نے جو جانکاری حاصل کی ہے اس میں ایسا لگا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جا کے وہاں بیٹھ کے اکیلے دھرنا دیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، آپ کے ساتھ ٹیم بنتی رہی، پورا آزاد کشمیر آپ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ذرا اس کی ہمیں ڈیٹیل بتائیں کہ دھرنا دینے کی وجہ کیا بنی کہ آپ نے اکیلے یہ قدم اٹھایا، اور اب آپ کو کیا پریشانیاں ہیں اور کتنی سہولت مل چکی ہے اس دھرنے کے بعد؟ بہت شکریہ جی آپ کا۔ اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے میرا خیال ہے۔ یہ 9 مئی کو یہاں جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے اس نے آٹا سٹاک کیا، 8-10 دن پہلے سٹاک کیا پرانے ریٹ پہ، اور اس کے بعد ایک دم انہوں نے ریٹ میں اضافہ کر دیا۔ ان کے محکمہ خوراک کے اور ان کے ڈیلروں کے درمیان یہ تنازع پیدا ہو گیا کہ جی ہمیں جو پرانی ریٹ ہے اس پہ یہ آٹا مہیا کیا جائے۔ تو اس پر وہ تنازع اتنا بڑھتا چلا گیا کہ وہ شام تک چلتا رہا۔ تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بیٹھ جاتے ہیں ہم اس پہ، یہاں دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ آٹا ہم یہاں سے باہر ہی نہیں جانے دیں گے۔ تو اس پہ یہ ہوا کہ ہم وہاں بیٹھ گئے۔ اس میں پھر آہستہ آہستہ سارے لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ ہمارے اس علاقے کے جو کانسلر تھے، بلدیہ کے ممبر تھے، شوکت صاحب، انجمن تاجران کے عمر نذیر کشمیری صاحب، اس طرح سول سوسائٹی کے لوگ پھر آتے گئے، پھر ہم بیٹھتے گئے، اور 9 مئی سے لے کر جو ہے وہ ہم سمجھو 1 سال تک بیٹھے رہے۔ 11 مئی کو سمجھو 1 سال کے بعد 11 مئی کو اس کا پھل ملا کہ لوگ جو ہے وہ چھم جوڑیاں سے نکلے اور مظفر آباد تک گئے سارے لوگ۔ اس میں سارے لوگوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، بڑی محبت سے ایک دوسرے کو پیش آئے۔ اتنے بڑے کراؤڈ میں کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی کسی گاڑی کا نقصان نہیں ہوا، کسی کا شیشہ نہیں ٹوٹا۔ اور اس میں ہمارا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر سے پیدا ہونے والی جو بجلی ہے وہ ہمیں 3 قیمت لاگت پر، یعنی قیمت لاگت جو ہے وہ 17 پیسے یونٹ پڑتی ہے۔ یہ پانی پہ پیدا ہوتی ہے، اس پہ کوئی لاگت نہیں پڑتی۔ تو یہ جو منگلا ڈیم ہے یہ 3 دفعہ اپنی قیمت لاگت پوری کر چکا ہے۔ اور پاکستان کے آئین کے تحت یہ ہے کہ جو منصوبہ جس علاقے میں لگے گا وہ اپنی لاگت پوری کرنے کے بعد اس کی آمدن جو ہے وہ اس علاقے میں خرچ ہوگی۔ نہ آمدن ہمیں کسی نے دی، نہ پیسے کسی نے دیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ قیمت لاگت ہے اس پہ ہمیں بجلی دیں۔ تو 1 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد ہم اس جو ہے وہ گورنمنٹ نے ہمیں 3 روپے کے حساب سے، 3 روپے یونٹ کے حساب سے بجلی مہیا کی ہے۔ 100 یونٹ تک آپ استعمال کریں گے آپ کو 3 روپے کے حساب سے بل آئے گا۔ 200 یونٹ استعمال کریں گے آپ کو 5 روپے کے حساب سے آئے گا۔ اسی طرح کمرشل جو ہے آپ 300 تک جائیں گے تو آپ کی 6 روپے آئے گا، اور جو کمرشل ہے وہ 10 روپے یونٹ آئے گی۔ یہ
اور ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ بیس کیمپ ہے آزادی کا، یہ کوئی عیاشی کا ریس کیمپ نہیں ہے، یہ جو کوئی ملازم تو نہیں ہے، ان جو اسمبلی ممبران ہیں ان کی پینشن ہے، ایک آدمی 10 دن کے لیے اسمبلی میں جاتا ہے، ساری زندگی کے لیے اس کی پینشن لگ جاتی ہے۔ صدر وزیر اعظم ان کی اوقات کیا ہے؟ امریکہ کا صدر جو ہے وہ فارغ ہوتا ہے، دوسرے دن مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے۔ ہماری ریاست کی کیا اوقات ہے؟ اس کا صدر فارغ ہوتا ہے، ساری زندگی کی مراحت اور گاڑیاں اور پروٹوکول اور سارا کچھ لے کے جاتا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ مراحت ان کی ختم ہو، ان ججز کی، یہ جو بدماش جج ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے کوئی، اور ان کی عیاشی کے لیے ان کی بیٹوں کے پاس گاڑیاں، ان کی بیویوں کے پاس گاڑیاں، ان کے پاس گاڑیاں، اور یہ عدالتوں میں آتے ہیں اور وہاں 2,500 روپیہ ان کو، وہ جو درمیانہ حکم لکھتے ہیں اس پہ 2,500 روپیہ ان کو ملتا ہے، اور 5,000 روپیہ سے 15,000 روپیہ ان کو فی فیصلہ پڑتا ہے۔ تنخواہ اور ٹی اے ڈی اے الگ ہے، یہ مفادات الگ ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا یہاں راولہ کوٹ میں سرکٹ بینچ ہے، ایک سال میں صرف 2 دن کے لیے ایک جج آیا۔ تو اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کی مراحت کم کی جائے اور لوگوں کو آٹا مہیا کیا جائے۔ بجلی جو اس علاقے سے پیدا ہوتی ہے وہ ان کو قیمت لاگت پر مہیا کی جائے، اور یہاں جو عیاشی ہے، یہ پنڈی کا ڈویژن جو ہے اس میں ایک کمشنر ہے، وہ اس سے بڑی آبادی کو ڈیل کرتا ہے، اور یہاں دیکھیں اتنی چھوٹی سی آبادی ہے اور اس میں 40 کے قریب منسٹر ہیں، اور 52-53 ممبر اسمبلی ہیں، سارے پینشن لیتے ہیں، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اسپیکر ہے، ڈپٹی اسپیکر ہے، اور ایک یہ عیاشی کا نہ ختم ہونے والا اڈا ہے، اور ساری نسلیں ان کی عیاشی پہ ہیں۔ ایک دیکھیں ابراہیم خان تھا، اس کا آج پوتا ہے، اسی طرح چودھری نور سین کا پوتا ہے، اسی طرح قیوم خان کا بیٹا وزیر اعظم تھا، آج اس کا پوتا سیاست میں ہے، بیٹا بھی سیاست میں ہے، قمر کا بیٹا ہے، اسی طرح سکندر کے بیٹے پوتے بھائی، اور یہ سارے خاندان کے خاندان عیاشیوں پر لگے ہیں، اور یہ جو لوگ اس علاقے میں بستے ہیں جن سے یہ ووٹ لے کے جاتے ہیں ان کو یہ کوئی سہولت نہیں دیتے، اور ہم یہ کہتے ہیں یہ پہلی دفعہ 76 سالوں میں ایک اتحاد بنا ہے، عوام کا اتحاد بنا ہے ان بدماشوں کے خلاف، اور اب کوئی بھی بدماشی یہ کریں گے انشاءاللہ لوگ ان کو جوتیاں ماریں گے۔ اچھا، آپ کی جو مراد ہیں، جو جیسے کہ آپ نے دھرنا دیا اس کے بعد جو ان کی جو مراد ہیں، جو سیاستدان ہیں یا بیوروکریٹ جو بھی ہیں، ان میں کوئی کمی آئی ہے؟ آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے اب تک؟ جی نہیں، وہ یہ بہت ہی بڑے بے غیرت ہیں، ان کی بے غیرتی کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ حال ہی میں ایک وفد گیا ہے، پارلیمانی وفد سیر سپاٹے کے لیے گیا ہے، جس پہ 33 کروڑ سے زیادہ کے اخراجات آئیں گے، اور یہ امریکہ اور برطانیہ اس لیے نہیں گئے کہ امریکہ برطانیہ میں ہمارے لوگ موجود ہیں، وہ ان کو جوتیاں مارتے، اور یہ یوکرین اور ترکی اور پتہ نہیں کدھر کدھر مطلب باقی ملکوں میں عیاشی کرنے گئے۔ یہ اتنے بے غیرت ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے عیاشیوں میں مزید اضافہ کیا ہے، کمی کوئی نہیں کی، وزراء میں اضافہ کیا ہے۔ حال ہی میں ایک اطلاعات کا جوکر قسم کا انہوں نے ایک وزیر اطلاعات بنایا، اسی طرح وزراء کی تعداد جو ہے، وزراء اور پارلیمانی سیکرٹری یعنی 53 جتنے ہیں، ان میں سے جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو ویسے بھی پینشن ملتی ہے، مراد ساری ملتی ہیں، ان کو چھوڑ کے، سابق وزیر اعظم کو چھوڑ کے باقی سب منسٹر ہیں۔ اچھا سر، میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے، میں یہاں پر آیا ہوں، سہولت یہاں کوئی بھی نہیں ہے، نہ بجلی ہے نہ پانی ہے۔ میں یہاں میرے جو 2-3 جو افراد ہیں ان سے بات بھی ہوئی تھی، وہ ان کو شکایت یہی ہے کہ بجلی 8 گھنٹے بجلی ہوتی ہے، باقی بجلی 16 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی ہے، پانی جو ہے نا بالکل نہیں ہوتا ہے، جو پہاڑی علاقے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی کوئی لائے عمل نہیں بنایا گورنمنٹ نے، جیسا بتا رہے ہیں کہ 43 وزیر ہیں، اور دیگر اور بھی یہاں پر جو بیوروکریٹ ہیں اور ججز ہیں، مشیر ہیں، اور بھی اتنے سارے سیاستدان ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی آپ نے کوئی آگے کوئی لائے عمل بنایا ہے کہ کوئی اس کے اوپر بھی کوئی تحریک چلائیں گے؟ جی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اس میں یہ جو آزاد کشمیر کی جو سیاستدان ہیں یہ کوئی کام نہیں کرتے، یہ کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے، یہ سوائے اپنے مفاد کے کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے، کسی کام کے حوالے سے نہیں کرتے۔ دیکھیں بنیادی طور پر آزاد کشمیر میں جو مطالبہ تھا وہ ہمارا یہ تھا
کہ آزاد کشمیر کا نیشنل گریڈ بنایا جائے، اس میں 400 یونٹ جو ہماری ضرورت کی بجلی ہے وہ اس میں منتقل کی جائے، اور لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دیا جائے اس علاقے کو، اس لیے کہ یہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ ان کی جو آئی پی پیز ہیں وہ 1 لاکھ سے زیادہ تقریباً بجلی جو ہے وہ بغیر پیدا کرنے کے بل لیتے ہیں، وہ بھی ڈالروں میں لیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری چونکہ بجلی پانی سے پیدا ہوتی ہے اور ضرورت ہی کل 400 ہے، اتنی زیادہ نہیں۔ اتنی زیادہ نہیں ہے، اس لیے ہمارا نیشنل گریڈ بنا کے اس میں وہ 400 یونٹ رکھیں اور ہمارا لوڈ شیڈنگ فری زون اس کو قرار دیں۔ پانی یا قدرت کے بڑے چشمے ہیں، اس کو یہ منصوبہ بندی کوئی نہیں کرتے، اگر ان کو محفوظ کر لیں یہ تو یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ منگلا ڈیم میں وہاں نہری نظام انہوں نے میرا خیال 73 میں بنایا، 70 کی دہائی میں بنایا، آج تک نہری نظام موجود ہے، لیکن یہ وابٹا سے اپنا پانی حاصل نہیں کر سکے، یہ ان کی اوقات ہے، اور یہ لگاتے ہیں بڑھ کے کہ جی ہم کشمیر آزاد کرا رہے ہیں اور ہندوستان کو مار کے نکالیں گے۔ یہ ان سے اپنے مفاد نہیں، اپنے حقوق نہیں لے سکتے، یہ جو ان کے آقا ہیں ان کے سامنے سچی بات نہیں کر سکتے، تو یہ ہندوستان کا کیا بگاڑیں گے، یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح ہمارے یہ نا کہ ایک سینئر صحافی وسیم راجہ صاحب موجود ہیں، وہ بھی کچھ سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ جی سر، آپ کچھ پوچھیں گے؟ اچھا سردار صاحب، یہ بتائیں کہ یہاں دور دراز علاقے میں نے بھی دیکھے ہیں اور راشد بھائی بھی نے دیکھے ہیں، بالکل پہاڑی علاقہ ہے، اور وہاں تک روڈ تک آنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں، 3 گھنٹے پیدل لگ سکتے ہیں، خاص کر کے خواتین کے حوالے سے، یا جو بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، وہ ان کو اگر کس طرح کی ایمرجنسی بن جاتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کی کوئی یہ جو سوسائٹی ہے کام کر رہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ، کس طریقے کے ذریعے ان کو یہ سہولتیں مہیا کریں؟ انتہائی دیکھیں کہ دور دراز لوگوں سے ہمیں پتہ ہے کہ دور دراز کم از کم 1-2 گھنٹے خواتین کو لگ جاتے ہیں پانی لانے کے لیے، گھر جو پانی پلاتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی تحریک کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو جو پہاڑوں پہ رہتے ہیں ان کو اسپتال کیسے لایا جائے، ان کو پانی کیسے مہیا کیا جائے، اصل چیز تو تحریک اس کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے کیا آپ رائے ہے؟ اچھا سردار صاحب، یہ جیسا وسیم صاحب کا کہنا ہے کہ ریسکیو کی بات کر رہے ہیں، جیسے یہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے، جیسے بالکل ہم آئے ہیں، جیسا میرے ساتھ وسیم بھائی تھے تو گاڑیوں میں جیسا پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیا تو انہوں نے ہم سے یہ باتوں میں انہوں نے بتایا کہ جیسے پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر ریسکیو کا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے ہماری خواتین ہیں، ہماری بہن بیٹیاں ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، ان کو ہاسپٹل ڈیلیوری کا مسئلہ ہوتا ہے، یا ہمارے بزرگ ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کو ریسکیو کیسے کیا جائے؟ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پانی نہیں ہے، پانی کے لیے 10-10 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے خواتین کو، تو اس کے لیے گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر رہی ہے۔ کیا آپ کی جو تحریک ہے اس سے، یا آپ نے کوئی ذہن میں کوئی چیز بنائی ہوئی ہے کہ آگے چل کے کس طرح ان کو ریسکیو کیا جائے گا اور کس طرح پانی مہیا کیا جائے گا؟ جی بنیادی طور پر یہ ساری باتیں ہمارے پیش نظر ہیں، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر علاقے میں یہ جو ایکشن کمیٹی ہے وہ بنائی جائے، اور آج بھی ایک آباس پور میں ایک سڑک کے حوالے سے، روڈ کے حوالے سے وہاں دھرنا جاری ہے۔ اسی طرح پچھلے دنوں یہ کھائی گلے میں ایک دھرنا ہوا اور اس کے بعد وہ روڈ منظور ہو گئی۔ اسی طرح سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر علاقے میں ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اتنی بااثر ہو، اتنی مضبوط ہو کہ وہ جو کام کرے اس کے آگے پھر کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جبر بہت ہے، آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہیں، گورنمنٹ ہے، ان کے پاس اختیارات ہیں، ان کے پاس پولیس ہے، ان کے پاس پاکستان کی ایجنسیاں ہیں، فوج ہے۔ ہماری جو ایکشن کمیٹی کے جو مذاکرات کار تھے ان کو انہوں نے اتنا بے بس کیا، بلکہ اتنا ڈرایا دھمکایا کہ وہ بنیادی جو ہمارے مطالبات تھے اس پر وہ پوری طرح بات بھی نہ کر سکے، بلکہ انہوں نے 11 تاریخ کو 11 مئی کو 11 مئی سے پہلے لاک ڈاؤن لگا کے تو تحریک جو مارچ تھا وہ موخر کر دیا، اور پھر جب لوگ وہاں سے نکل کے آ گئے تو راولہ کوٹ میں 6-7 گھنٹے ان کو ذلیل کیا، اس لیے کہ یہ تھک ہار کے واپس چلے جائیں گے۔ پھر ان کے ساتھ کوئی مذاکرات بھی کسی نے نہیں کیے، 2 خفیہ ادارے کے لوگ تھے اور ایک چیف سیکرٹری تھا، ان کو ڈرا دھمکا کے تو یہ کہا کہ جی آپ واپس کریں، لوگوں کو واپس بھیجیں، نہیں تو ہم آپ کے خلاف کی نہ وہ کارروائی کریں گے۔ اور پھر انہوں نے یہاں سے لوگ جب نکل گئے تو دیر کوٹ میں 6-8 گھنٹے ذلیل کیا،
वहाँ पूरा दिन तकरीरें करते रहे। शाम को फिर कोहाले में रोकने की कोशिश की, और वो जो ब्रिगेडियर शहजाद था उसने और जेओसी मरी ने सारे मामलात फाइनल होने के बाद अपनी फ़ौज जो है वहाँ दाखिल की कि हमारी रिट चैलेंज हो गई है, हम रिट बहाल करना चाहते हैं। मामलात फारग होने के बाद लोग वहाँ से वापस जा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने फ़ौज वहाँ दाखिल की जिसने हमारे 3 लोगों को कत्ल किया। और ये एक्शन कमेटी इतनी बदबख्त है ये कि ये ना उसकी एफआईआर करवा सके, ना उसका पोस्टमार्टम करवा सके, बल्कि ब्रिगेडियर शहजाद ने जिस तरह इनको हुक्म दिया कि इनको ले जाके चुपके से दफन कर दो, और वो हमारे लोगों ने हिम्मत करके उनका जनाजा यूनिवर्सिटी ग्राउंड में किया, और फिर जाके उनको दफन कर दिया गया। और उनको जो है वो कोई न उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई, न एफआईआर कराई गई, न उनको जो है वो पोस्टमार्टम करवाया। इस तरह से हमारे 3 जो शहीद हैं उनको कोई यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ नहीं मिल सकी, और ये इस एक्शन कमेटी की नाअहली और नालायकी की वजह से है। तो इस तरह से हमारी कोशिश है कि इलाकाई सतह पर जो है वो कमेटियां बने, और ये जो छोटे मोटे मामलात हैं, इस तरह के सड़क हो गया, रेस्क्यू के मामलात हो गए, पानी के मामलात हो गए, ये जो इलाकाई मामलात हैं, ये लोग खुद मुतहद होके इनसे छीन के लें। ये चूँकि देने वाले नहीं हैं, अगर देते होते तो 76 सालों से देते। राशिद भाई, आप वो बात कर रहे हैं रेस्क्यू की, या ये तो बहुत एडवांस बात कर रहे हैं। यहाँ जो सेटल एरिया हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, वहाँ भी सांप काटने की वैक्सीन यहाँ नहीं है। तो कुत्ता काट दिया तो उसकी वैक्सीन नहीं है यहाँ। देखिए सर, मैं आपकी यहाँ बात थोड़ा सा काट दूँ माजरत के साथ। अभी आपने कहा कि जैसे सांप का डसा हुआ उसने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, तो ये तो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर सांप कुत्ते हुए हैं, इसकी कोई सहूलत नहीं है। सहूलत नहीं है। ये सरदार साहब को बेहतर ब्रीफ करेंगे कि ये मुझसे ज़्यादा कश्मीर में ये भी हैं, हर जगह ये हैं। इनसे आप क्लियर कर लें कि कोई भी अस्पताल हमारा ऐसा नहीं है पूरे कश्मीर में जिसमें हार्ट का ऑपरेशन हो सके या गुर्दों का ऑपरेशन हो सके। किसी भी लेवल का सर्जरी का यहाँ मामला नहीं है। और बुनियादी सहूलतें जो हैं, सांप काटने की हैं, उसके बाद कुत्ता वैक्सीन है, ये भी चीज़ें मिलती नहीं है यहाँ। तो ये इनसे क्लियर करें कि इस हवाले से इनकी क्या राय है कि ये चीज़ें कब इनको सहूलतें मिलेंगी। जी सरदार साहब, ये तो बड़ा अफसोसनाक बात है ये कि एक सांप काटने की मेडिसिन यहाँ पर नहीं है, कुत्ता काटने की नहीं है, तो ये तो बड़ा लम्हे फिक्रे की बात है ये। तो इसके लिए भी कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। जैसे आप बता रहे हैं कि राजा साहब ने बताया यहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर वैक्सीन नहीं है, तो ये तो बड़ा अफसोस की बात है। जी, ये सारे ये मामला जो हैं अफसोसनाक हैं। आज़ाद कश्मीर में बुनियादी तौर पर किसी अस्पताल में कोई दवाई दस्तयाब नहीं है। इस इलाके में जगह जगह सांप पाए जाते हैं, जो कि पहाड़ी इलाका है। पागल कुत्ते हैं, इसी तरह सांप हैं, इसी तरह दीगर अशरात हैं जो वो इंसान को काट लेते हैं, लेकिन उनके लिए कोई दवाई किसी अस्पताल में दस्तयाब नहीं है। बाहर से ख़रीदते हैं वो बेचारे लोग, काफ़ी महंगी होती है। और आज़ाद कश्मीर में कोई जिस तरह राजा साहब वसीम साहब ने कहा, कोई अस्पताल नहीं है जो जिसमें कोई सहूलत हो। इसलिए कि ये सारे जो यहाँ सियासत करते, ये सारे ज़कात के पैसों पे इंग्लैंड और अमेरिका जाके इलाज करवाते। यहाँ के लोगों का इलाज के हवाले से इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। ज़लज़ले के दौरान आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट में एक अस्पताल यूएई की गवर्नमेंट बना के दे रही थी, उसने निसफ काम किया, और निसफ काम अभी बाकी था। उसमें हॉस्टल था, उसमें 250 बेड का अस्पताल था, उसमें रिहाइशें थी, उसमें हेलीपैड था, और दीगर जो मामलात थे, मशीनरी थी वगैरह वगैरह था। तो वो सारे फ़ौज ने उस पर आधा मुकम्मल हुआ, तो फ़ौज ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। तो वो दुबई वाले यहाँ से अबू धाबी वाले चले गए कि हम ये अस्पताल गरीबों के लिए बना रहे थे, तो फ़ौज के लिए नहीं हमने बनाया। तो चूँकि फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया, वो उठ के चले गए। और कोई आज़ाद कश्मीर का सदर, वज़ीर आज़म, कोई वज़ीर उस वक्त, बल्कि यहाँ आज़ाद कश्मीर का सदर था हाजी याकूब, जो इसी इलाके से तल्लुक़ रखता था, लेकिन वो की को बात करना भी गवारा नहीं की उसने, इसलिए कि फ़ौज के ज़रिए वो
اقتدار میں آیا تھا اگر بات کرتا تو شاید اس کو جوتے مار کے نکال دیا جاتا. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ کشمیر کو جنت کہا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر دنیا میں ایک جنت ہے، لیکن یہاں پر جو معاملات میں نے دیکھے ہیں اور جو سنے ہیں، خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان کانوں سے سنے ہیں کہ یہاں کی جو عوام ہے بڑی مایوس ہے یہاں کی گورنمنٹ سے، کہ کوئی یہاں پر جو ہے نا پرسان حال نہیں ہے، کوئی داد رسی نہیں ہے، اور اپنی مدد آپ کے تحت لوگ یہاں پر جو بیمار ہیں ان کو لے کر ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے. اچھا، یہاں سے مظفر آباد تقریباً 100 سوا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور پہاڑی علاقہ ہے، یہاں سے جانے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے، اور اس درمیان کئی ایسے مریض جو ایکسپائر بھی ہو چکے ہیں راستے میں ہی. صرف وجہ کیا ہے؟ سہولت نہ ہونا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر سہولت مل سکتی ہے اگر گورنمنٹ چاہے تو. اب مجھے یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ ہے. جیسے سردار صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہاں کی عوام کو اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکلنا پڑے گا، اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا. جب تک وہ لڑیں گے نہیں تو ان کو حق نہیں ملے گا. جیسا سردار صاحب نے پہلے کہا، میں جو بالخصوص جو میرے کو کشمیری جو دیکھ رہے ہیں، جو کشمیر سے وابستہ ہیں، جو یہاں کے رہائشی ہیں، میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے حق کے لیے بالکل آپ حریت رہنما سردار قدیر صاحب کی آواز ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں تاکہ آپ کو اپنا حق مل سکے. اور میں جو ہماری گورنمنٹ ہے میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا، بالخصوص جو کشمیری گورنمنٹ ہے میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کے اپنے گھر میں یہ چیز ہو تو آپ پہ کیا گزرے گی. ظاہر سی بات ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے کہ آپ کے پاس گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، گھر بھی ہے، ہر فیسلٹیز ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے وہ بڑی تکلیف کا، بڑی اذیت کا شکار ہیں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اگر آپ کے پاس بجٹ آتا ہے، آپ بجٹ ٹھیک ہے، آپ کے اپنے بھی اخراجات ہیں، لیکن آپ بجٹ کا کچھ حصہ جو ہے نا اپنے علاقے پر لگائیں تاکہ یہاں کی عوام کو سہولت مل سکے، یہاں کی عوام کو جو بیماریاں ہیں ان سے نجات مل سکے. میڈیسن یہاں کے جو بالخصوص جو میڈیسن کے حوالے سے بات کی، ابھی ہمارے جو سینئر صحافی ہیں محمد وسیم راجہ صاحب، انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ یہاں پر سام کا ڈسا اور کتے کے کاٹنے کے ویکسین نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ بڑی افسوس کی اور لمحہ فکریہ کی بات ہے کہ یہاں پر اتنے بڑے علاقے میں، آزاد ریاست میں جو ہے نا ویکسین نہیں ہے. تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ بڑا افسوس کی بات ہے، اور یہ تماچا ہے ان سیاستدانوں پر، اس گورنمنٹ پر جو یہاں پر سیاست کر رہی ہیں اور جن کی گورنمنٹ ہے. اور یہ محمد وسیم راجہ صاحب ان سے مزید بات کرتے ہیں کہ اور کیا کیا جو پرابلم ہے جو اس علاقے میں بالخصوص راولہ کوٹ میں ہے. محترم، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ساری صورتحال جو آپ نے نشاندہی کی ہے، اس میں خلاصہ بیان کیا آپ نے. ایک جس طریقے سے میں کہا کہ ویکسین کی یہاں سہولت نہیں ہے، یہ بنیادی چیز ہے ویکسین، یہ یہاں نہیں ہے. اس کے بعد دیگر بیماریاں ہیں جس طرح ہیپیٹائٹس ہے، اس کے حوالے سے بھی اویئرنیس نہیں ہے، لوکل سطح پہ کوئی پروگرام نہیں ہو رہا ہے. اور پھر بالخصوص جو پہاڑی علاقے ہیں، دور دراز علاقے ہیں، جو لوگ انتہائی غریب قسم کے لوگ ہیں، ان کا ذریعہ معاش بھی کوئی نہیں ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو بچیاں ہیں دور دراز کالجوں میں جاتی ہیں، اسکولوں میں جاتی ہیں، تو ان کے ٹریول کا بھی اتنے اخراجات آ جاتے ہیں. تو دیکھیں کہ اگر اس طرز کی سہولتیں نہیں ہیں، خاص کر کے تعلیم کی سہولت نہیں ہے، ہاسپیٹل کی سہولت نہیں ہے، تو پھر یہ جو لیڈران ہیں ان کی آلریڈی یہ بچے ان کی پنڈی شفٹ ہیں، اسلام آباد شفٹ ہیں، وہاں یہ رہائش رکھی ہوئی ہے، ان کو جدید سہولتیں بھی ہیں، ان کو سرکاری پروٹوکول بھی ہے. تو مجھے شکوہ کشمیری عوام سے ہے کہ یہ جو جھوٹے لیڈر ہیں، ان کے جھوٹے رہنما ہیں، جو 2 نمبر رہنما ہیں ان کے، ان سے حق اپنا چھینیں، ایکشن لیں، اور ان کے نام پہ جھوٹے نعرے نہ لگائیں. ٹھیک ہے، اپنی قوم کو بیوقوف نہ بنائیں. ٹھیک ہے، ان سے چند لوگ مراد لے کر اپنے برادریوں کے کٹوائیں، کیونکہ یہاں برادریوں کی جنگ ہے، تو برادریوں کی جنگ سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا ہے. تو اس برادری کے خول سے بھی باہر نکلیں، ان سے اپنا حق لیں. بالخصوص میں کہہ رہا ہوں کہ ہاسپیٹل کی انتہائی ضرورت ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایسا ہاسپیٹل ہونا چاہیے جس میں جنرل آپریشن بھی ہو سکیں، اور ڈسٹرکٹ کی سطح پہ لوکل جو ڈسپنسری ہیں وہاں یہ ویکسینیں وہاں موجود ہونی چاہیے. اور خاص کر کے خواتین کے لیے دور دراز پہاڑی علاقوں سے آنا پھر جانا انتہائی مشکل ہے اور قیامت خیز ہے. اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ سردار ٹھیک ہے، تو سردار صاحب سے اس حوالے سے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ حالانکہ کشمیر واحد علاقہ ہے جو پورے پاکستان سے تعلیمی ریشو بہت بہتر ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان اس کا کچھ بھی نہیں ہے تعلیمی لحاظ سے، لیکن یہاں سہولتیں جو ہیں، اس حوالے سے قدیر صاحب سے ہم مزید سوال کرتے ہیں کہ ان سہولتوں کے حوالے سے، تعلیمی نظام کے حوالے سے اور ان تعلیمی اداروں کے حوالے سے یہ عوام کو تھوڑا سا بریف کریں تاکہ عوام کے شعور میں اضافہ ہو. جی سر. یہ بنیادی طور پر طبقاتی نظام تعلیم ہے، اس میں شعور کم ہی آتا ہے. یہ مطالعہ پاکستان کا رٹا لگا کر
डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन तब्दीली कोई नहीं आती। ये बात ठीक है कि यहाँ के लोगों का मेयार तालीम कुछ बेहतर है पंजाब से, लेकिन उसका रिज़ल्ट कोई नहीं है, उसका काम कोई नहीं है, इसलिए कि यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता है या कहीं बाहर पढ़ने जाता है तो वहाँ से वापस नहीं आता। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता है वो कहीं बाहर चला जाता है, उसको इस अपने इलाके से कोई गर्ज नहीं होती, वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाता है, बैरून मुल्क चला जाता है और फिर वहीं का हो जाता है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं, यहाँ कबीले हैं, बरादरियाँ हैं, टब्बर हैं, और उनके आगे जो है वो लीडर हैं, और वो अपनी टब्बर बरादरी का वास्ता देकर हमेशा इक़्तिदार में आ जाते हैं। बस वो अपनी मुराद हासिल करते हैं। ये पहला मौका है 76 साल में कि ये जो एक्शन कमेटी के साथ मुंसलिक हुए लोग इसके साथ जुड़े, इसमें कोई टब्बर नहीं रहा, कोई बरादरी नहीं रही, कोई कबीला नहीं रहा, ये सारे के सारे यकजा हो गए। अगर ये थोड़ा सा हिम्मत करे, ये जो एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कार हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो सीनियर उसमें आगे हैं, गलती से या बदकिस्मती से उसमें आगे हैं, वो अगर हिम्मत करें तो ये सारे मामलात बहुत ही आसान हैं। अभी मराद के हवाले से कोई इक़दामात नहीं उठाए गए, और कहते हैं कि जी जज जो है वो उसका कमीशन का सरबराह होगा। जज ही सबसे ज़्यादा बदमाश हैं, ये काम भी कोई नहीं करते, मराद भी ज़्यादा लेते हैं, और ये फ़राउन है, गवर्नमेंट को भी ये इस्तेमाल करते हैं, लोगों को भी ये इस्तेमाल करते हैं, और करते कुछ नहीं है। इनकी सरबराही में जो कमीशन बनेगा उससे आवाम को क्या फ़ायदा होगा। इसलिए हम समझते हैं कि आवाम ही कमीशन बनाए और वो फ़ैसला करे कि इनको क्या मुराद मिलनी चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए, और इसका लोग फ़ैसला करें कि लोगों को जो सहूलत लोगों को मिले वो इनको मिले। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रावलाकोट और हुर्रियत रहनुमा सरदार कदीर साहब, और एक सीनियर सहाफ़ी वसीम राजा साहब। और बिल्कुल जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सरदार साहब ने जो बात की कि अपने हक़ के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। बदकिस्मती से जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैं तो मुसलमान, लेकिन हम मुसलमानों वाले काम नहीं करते हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। इसमें कहीं ना कहीं हम खुद भी इसमें मुलविस होते हैं कि हम अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। कोई भी सियासतदान है, कोई भी बड़ी हस्ती है, तो चंद टकों की खातिर हम लोग बिक जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम अपने ज़मीर का सौदा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को नहीं देखना, हमें अपनी कौम को, अपने बच्चों को, अपने मोहल्लेदारों को, सबको देख के चलना है कि हमने हक़ की आवाज़ बननी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे सरदार कदीर साहब ने बहुत अच्छी बात की, हमें एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा, अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि बिलखसूस जो कश्मीर की आवाम है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो सरदार साहब ने बात की है कि हमें एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा, मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप एक प्लेटफार्म पर जमा हो। ज़ात क्या है, कास्ट क्या है, कौन है, रंग नस्ल क्या है आपकी, उसको एक साइड पर रखें, लेकिन अपने हक़ के लिए, कश्मीर के लिए आपको एक प्लेटफार्म पर जमा होना पड़ेगा। एक प्लेटफार्म पर आप जमा होंगे, उसके बाद आपको आपका हक़ मिलेगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर पुरुमीद हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आपने आप यकजा हुए ना तो आपको आपका हक़ मिला। जैसे बिजली में आपने देखा कि 40-50 रुपए का यूनिट आपको 3 रुपए में आ गया। अगर इसी तरह आप अपनी जद्दोजहद में लगे रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको आपका हक़ ज़रूर मिलेगा। और सबसे आखिर में वसीम राजा साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि मज़ीद वो जो बात करना चाहते हैं इस कश्मीर के हवाले से करें, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मोहतरम सरदार साहब की बहुत तल्ख़ बातें आपने सुनी हैं। इसमें ये कुछ यूँ समझ लो कि हक़ाइक़ से साए भी हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये कौम की तर्जमानी कर रहे हैं। लेकिन इनका जो मौक़िफ़ है ये पाकिस्तानी अदारों के हवाले से है, ये पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ नहीं है, पाकिस्तानी अदारों के ख़िलाफ़ हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जिनके पास अख्तियारात हैं। उन्होंने हमें जो जबरन हम पे जो है ना हमसे हकूक़ छीन रहे हैं, और हमारी नस्ल का भी वो कातिल हैं। तो इस वजह से मैं ये पाकिस्तानी अवाम को भी ये बावर करवा दूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ नहीं है,
ٹھیک ہے، یہ پاکستان، یہ سردار صاحب لاسٹ میں یہی پیغام وہ دیں گے کہ پاکستان کے خلاف نہیں، قطعاً ہم خلاف نہیں ہیں پاکستان کے عوام کے. یہ پاکستانی ادارے ہیں جو بدماشی کر رہے ہیں، جو ہمارے حقوق براہ راست غصب کر رہے ہیں، ان کے خلاف یہ کشمیری آواز ہے. تو سردار صاحب لاسٹ میں یہی پیغام دیں گے پاکستانی قوم کے والے سے کہ وہ کشمیریوں کا کس طرح ساتھ دیں. جناب سردار صاحب لاسٹ میں آپ جی سردار صاحب، ہم آپ سے یہ ضرور چاہیں گے کہ سب سے آخر میں جو پاکستانی عوام ہیں، جو پاکستانی نیشنلٹی ہولڈر ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کا تو کوئی آپ کو نہیں کہ کشمیریوں کو یا آپ کو ان سے تو کوئی ناراضگی نہیں ہے؟ جی نہیں ایسی بات نہیں ہے. پاکستانی عوام جو ہے وہ بھی بیچارے مظلوم ہیں، اور دنیا بھر کے جو مظلوم لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارا ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، پاک کوئی اختلاف نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا تو ہندوستان کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. پچھلے عرصے میں بلکہ ہماری تحریک کو بدنام کرنے کے لیے حسن ابراہیم صاحب نے کہا کہ جی لوگوں نے ہندوستان کا اور پاکستان کا جھنڈا جلایا. وہ اتنے بدبخت ہیں کہ ہم نے آج تک کبھی ہندوستان کا جھنڈا نہیں جلایا. جس نے مقبول بٹ شہید کو شہید کیا، اس کی لاش بھی آج تک تہاڑ جیل میں ہے. ہمارے آج بھی ہزاروں قیدی اس کی جیلوں میں ہیں. ہمارے چیئرمین یاسین ملک صاحب اس کی قید میں ہیں. ہم نے کبھی ہندوستان کا جھنڈا بھی نہیں جلایا، اس لیے کہ وہ ان کی عوام کی ترجمانی کرتا ہے. پاکستان کا جھنڈا جو ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. پاکستان کے لوگ جو دانشور ہیں وہ ہماری حق آزادی کی حمایت کرتے ہیں. جو نوسر باز ہیں، وہ بدماش ہیں، جو ادارے ہیں ان کے جو ٹاؤٹ ہیں، جو دلال ہیں، وہ اس طرف ہیں یا پاکستان میں ہیں، ان کے خلاف ہماری کھلی جنگ ہے. وہ بھی جنگ زبانی ہے، کوئی ہم نے توپیں نہیں ان کے خلاف بھی فٹ کی ہوئی. جی بہت شکریہ. جیسے آج آپ نے ساری گفتگو سنی کشمیر کے حوالے سے، سردار صاحب نے جتنی باتیں کی، وسیم راجہ صاحب نے جتنی باتیں کی، تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ سردار قدیر صاحب جنہوں نے ایک حریت کانفرنس کے لیڈر بھی ہیں، کہ کیا آیا ان کا یہ جو طریقہ کار ہے احتجاج کا وہ صحیح ہے؟ اگر وہ صحیح ہے تو آپ ان کی تحریک کا حصہ بنیں تاکہ آگے چل کے مزید جو آزاد کشمیر ہے وہ ترقی کر سکے. بہت شکریہ. کیمرہ مین محمد اسید کے ساتھ وسیم راجہ اور راشد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.